وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر لوگ اسے ناپسند کریں۔ قدرت نے اسلام کی فطرت میں یہ لچک رکھی ہے، قدرت نے اسلام کی فطرت میں یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ معزز اساتذہ کرام اور گلشن کتاب و سنت کے مہکتے پھولو، آج بہت جی چاہتا ہے کہ تاریخ کے دھاروں کے ساتھ سفر کرو، سرفروشان اسلام کے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے چشم تصور کو مسجد قرطبہ، قصر احمر، بیت الحکمت، بغداد اور دنیائے عرب کے نشاط انگیز مناظر سے آباد کرو۔ ایک پر امید شب کی دہلیز پر بیٹھ کر روشن مستقبل کا خواب دیکھو، پھر ایک تابناک صبح کی ٹھنڈے کرنیں اوڑھ کر تعبیر کے سنہرے لمحوں سے مشام جا کر معطر کرو۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ انبیاء علیہ السلام سے لے کر ان کے حواریوں تک آ جائیے، مٹانے والا سارا زمانہ نظر آئے گا، لیکن جن کو مٹانے چلے تھے وہ مٹتے نظر نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جب بتوں کے سامنے پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو مٹانے والوں نے آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ فرمان خداوندی، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، کہ تحت ٹھنڈی ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تو مقابلے میں فرعونیت آئی، بات تدریج طبق در طبق نیچے اترتے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب محبوب خدا بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، والی تبلیغ لے کر فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے، والی تبلیغ لے کر فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے، والا توکل لے کر وادی طیف میں اترے تو پھر مار مار کر مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا، لیکن اللہ نے پھینکا۔ کہ تحت مٹانے والے مٹ گئے، کمر نبوت کے گرد منڈلانے والے ستارے کو دیکھیے، ان کے مٹانے والے بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، حنین میں آئے، یرموک قادسیہ میں آئے، لیکن جن کو مٹانے چلے تھے وہ تو چمکتے رہے، مٹانے والے مٹ گئے۔ میں امت مسلمہ کے حکمرانوں اور عالم کفر کے سرداروں کو غزوہ بدر کی قلیل جمعیت کی جانثاری منوانا چاہتا ہوں، فتح مکہ کے روح پرور نظارے دکھا کر ان کے ایمان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی سپاہ نے ٹوٹی ہوئی تلواروں اور لاٹھیوں سے ایران فتح کر لیے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد ایمانی جاہ و جلال کو دیکھ کر روم فارس کی عظیم سلطنتیں سمٹ کر اسلامی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ باندھ کر خلیفہ ثانی کو پیش کی گئی تھی۔ مسلمان کیسر و کسریٰ کو روندتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں عالم کفر کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بے مثل کمانڈر خالد بن ولید اللہ کی راہ میں پور زخم کھا کر بھی نہ خوش تھے اور شہادت کی آرزو میں رویا کرتے تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔